مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں ہم جب سے گفتگو کر رہے ہیں ان سب میں ساتھ ساتھ تقاضوں کا بھی ایک ذکر آ رہا ہے جی۔ یہ جیسے ابھی زرمینہ نے بھی بتائی، یہ علامتیں ہی نہیں، یہ تقاضے بھی ہیں اس ایمان کے کہ جو ہم اس پہ چل رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو پھر ہمیں اسے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ بالکل۔ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے یہ پیش کیا کلمہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس ایک کلمے کی بات کرتا ہوں، یہ قبول کر لو گے تو عرب و عجم تمہارے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، تو وہ تل ملا کر اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ نہیں۔ اب علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک زبان سے کلمہ کہنا کوئی مشکل نہیں تھا، وہ کہہ دیتے کہ عرب و عجم ان کے اطاعت گزار ہوتے۔ حضور فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے، لیکن وہ عربی جاننے والے وہ جانتے تھے یہ ایک کلمہ نہیں ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس میں پھر حاکمیت اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی پڑے گی، جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ وہ تو اپنے مفادات کے بندے تھے، اپنی خواہشوں کے مال کے بندے تھے جو انہیں حاصل ہوتا تھا، تو اس لیے وہ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، کہ تیرے رب کی قسم وہ ایمان نہیں لا سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک آپ کو حاکم نہ بنا لیں، جب تک آپ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کر لیں۔ بے شک۔ اور پھر اس میں اب فرمایا آگے کہ دل میں اس میں کوئی حرج اور کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے، ذرا سی دل کی گھٹن اور دل کی تنگی بھی، رب سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ تو حضور کو حاکم ماننا، حاکم سمجھنا اور حاکمیت پہ سر جھکانا یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بدن پر، آپ اپنے وجود پر، اس کے ظاہر اور باطن پر ان احکامات کو لاگو کریں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خلوت، آپ کی جلوت عین اس کے مطابق ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں۔ کوئی دوئی نہیں ہے یہاں، کوئی دو رنگی یہاں قبول نہیں کی جائے گی کہ ایک طرف تو آپ نماز میں سجدہ کریں، دوسری طرف بازار جائیں تو آپ سود بھی کھا رہے ہوں، آپ سارے وہ بھی کر رہے ہوں، تو عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر جہت سے اطاعت الہی، اطاعت رسول، یہ بنیادی سب سے اہم تقاضا ہے ایمان کا کہ اللہ کے احکامات پر چلا جائے۔ آپ دیکھیں ایمان کی بات جہاں کہیں بھی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، فوراً ہی آگے بتایا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون۔ تو ان کا سودا، ان کی تجارت تو آخرت کے ساتھ جب وہ کر لیتے ہیں تو دنیا میں ان کی جان و مال کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اپنی جان بھی، نماز روزہ ہر چیز کی پابندی، اس مال کی محبت نہیں ہے ان کے دل میں۔ پھر اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اطاعت کا حکم دیا کہ حضور کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، حضور نے عملاً کر کے بتایا، بے شک، اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی اطاعت کی اسی نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ یہ دو الگ الگ نہیں ہے۔ اطاعت کو ایک قرار دیا، محبت کو ایک قرار دیا۔ حضور سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، انہیں محبوب بنا لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ محبوب بناؤ گے تو اتباع کرو گے، تو اللہ کے احکامات کی اطاعت ہے۔ اور حضور کے لیے فرمایا اتباع کرو، اور اتباع کیا ہے کہ دیکھتے چلے جاؤ، حضور کے نقش قدم پر چلو، حضور کی پیروی، اس طرح سے پیروی کہ حضور کیسے مسکراتے تھے، حضور کیسے کھانا کھاتے تھے، حضور کیسے سوتے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی عادات، آپ کے افعال، آپ کے مزاج مبارک کو پڑھو بھی صحیح، سمجھو بھی صحیح، عمل بھی کرو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس طرح سے جڑ جائے بندہ اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے کہ ایک لمحہ بھی غفلت کا نہ آنے پائے۔ پھر اطاعت کے بعد وہ اگلا درجہ آتا ہے، اور اطاعت محبت سے گندھی ہوئی، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ ہاں جی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ تو یہ محبتیں بھی ایک، اطاعت بھی ایک، ایون ادب ایک، رضا ایک، خوشی ایک۔ تو یہ حضور کی ذات کو مرکز و محور بناؤ، فکر کا بھی، سوچ کا بھی، عمل کا بھی، بس تم پار ہی پار ہو، پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ توکل کیا ہے؟ توکل ایک تو یہ ہے کہ آپ نے
دیکھیں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا. ایک عوام الناس کی بات کر رہی ہوں کہ جو ہے ہمیں ملے گا بس ہم تو گھر بیٹھ گئے اللہ پر. یہ نظریہ نہیں دیا اسلام نے. اور ایک وہ ہے کہ جو محنت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رزق مل رہا ہے تو ہماری محنت سے مل رہا ہے, ہم نے دن رات ایک کیے. تو یہ بھی غلط, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نظریہ غلط ہے. جو اسلام نے اوریجنلی نظریہ دیا لیس للانسان الا ما سعی, اٹھو تدابیر کرو, متحرک اور فعال بندے اللہ کو پسند ہیں, حلال رزق تلاش کرو. اسے فرمایا فضل ہے یہ اللہ کا, مگر ذہن میں تمہاری فکر میں سوچ میں توکل اللہ پر رہنا چاہیے, بھروسہ اس کی ذات پر, یقین اس کی ذات پر. ایک امید کا لفظ بھی صوفیاء پسند نہیں کرتے کہ اللہ سے امید ہے, نہیں, اللہ پر یقین رکھو, اللہ پر بھروسہ رکھو. تو یہ یقین اور یہ بھروسہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اب بھروسہ بھی اسی کی ذات پر رکھو, تدابیر اپنی ساری اختیار کر کے پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ. جیسے ایک شخص آتا ہے وہ اونٹ چھوڑ دیتا ہے تو حضور فرماتے جاؤ پہلے اسے باندھو پھر توکل یعنی کرو, تدبیر کرو, پھر اس کے بعد اللہ پر یقین. دل میں تو یقین ہے ہی اللہ پر. ایک جگہ پر اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ جہاں ان کا توکل ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ جو کرتے ہیں اللہ وہ ولایت کے اس مقام. وہ آپ ایک لفظ کہتی ہیں نا, اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے جن پر. اللہ اکبر, بے شک بے شک.